واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالی دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس بات کا یقین ہونا کہ موت کا وقت مقرر ہے، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ ادروائز اکثریت جو ہے نا وہ اہل ایمان میں سے بھی، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی سیکیورٹی کے میئرز لے لیں گے تو یہ چیز ہمیں موت سے بچا لے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی کے میئرز لینا یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین کر لینا یہ کفر ہے۔ اسباب اختیار کرنا سنت ہے، اور یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، بظاہر ایسی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ میرے ایک بڑے قریبی دوست تھے، مجھ سے بھی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گئے۔ 2017 میں جب مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی تو میں ان کی شاپ پہ انہیں ملنے کے لیے گیا، تو مجھے کہنے لگے کہ علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا 2-3 سیکیورٹی گارڈ رکھوا دو۔ میں نے کہا کیوں؟ نہیں وہ دیکھیں نا یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو میں خیر کیجولی پھرتا تھا، تو اب ہم تھوڑی سی احتیاط کر لیا کریں گے اس حوالے سے، اور اس وقت بھی نہاتی حالت میں اللہ نے مجھے بچا لیا ہے تو الحمدللہ۔ تو اب بھی اگر موت مقدر ہوگی تو وہ میں ٹال نہیں سکتا۔ تو پھر میں نے انہیں ایک جملہ بولا، میں نے کہا میرے بھائی ہم باہر کی چیزوں کو تو کاؤنٹر فار کر سکتے ہیں، آپ سڑک پہ چلنے والی ٹریفک سے تو بچ سکتے ہیں اگر آپ ٹریفک سگنل کی پابندی کریں اور احتیاط کے ساتھ۔ پاکستان میں تو آپ کو دونوں طرف دیکھ کے سڑک پار کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ 1 وے پہ ہوں یا 2 وے پہ۔ تو اس طرح کی جو موت کے گولے ہیں ان سے تو آپ بظاہر بچ سکتے ہیں، لیکن جو اندر کی ٹریفک ہے، جو روزانہ 1,00,000 دفعہ دل دھڑکتا ہے اور 10,000 لیٹر خون روزانہ پمپ کرتا ہے ہماری رگوں میں، اس سے کون بچا سکتا ہے؟ اگر دل فیل ہو جائے، گردے جو 25 دفعہ روزانہ ڈائلیسس کرتے ہیں، اور ایک ڈائلیسس کی قیمت 8 سے 10,000 روپے مارکیٹ میں، 2.5-3 لاکھ روپے کا کام بغیر تکلیف کے گردے روزانہ کرتے ہیں۔ اگر گردے فیل ہو جائیں تو اس کے اوپر کون سا سیکیورٹی گارڈ بٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ ذرا ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں۔ تو ان کو یہ میری بات سمجھ آ گئی، لیکن چند ہی ہفتوں کے بعد وہ خود ہارٹ فیل سے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ نیک آدمی تھے، ہماری اکیڈمی کے ایک آپ سمجھ لیں شروع کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک تھے۔ تو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اندر کی ٹریفک کو کون روک سکتا ہے؟ تو یہ مسلمان کا یقین ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ کہتے تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے زندگی میں خدا کو کبھی سیریس نہیں لیا ہوتا نا، آپ ذرا ان کی بھی زبانیں دیکھیں، اتنی لمبی ہوں گی، او جی جیڑی رات جیڑی قبر ہے وہ باہر نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو اگر یہی بات ہے تو جو قبر سے باہر زندگی گزار رہا ہے بغاوت کے اوپر مبنی، نہ تو حقوق اللہ کا کوئی پاس رکھتا ہے اور نہ کوئی حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، حرام خوریاں تیری گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگوں کا مال تو ہڑپ کرتا ہے، لوگوں کے پلاٹ سے ہڑپ کرتا ہے، اور بات یہ کر رہے تھے جیڑی قبر وچ رات ہے وہ باہر نہیں ہے۔ اگر تیرا یہ یقین ہوتا کہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر نہیں ہے اور قبر میں جا کے کسی کو منہ دکھانا ہے، تو تیری زندگی اس طرح کی گزر رہی ہوتی۔ تو یہ ایک روایتی جملے ہیں، جس طرح ہمارے پولیٹیشنز، ہمارے ریاستی اداروں کے جو ترجمان ہیں، ماشاءاللہ آپ گفتگو سنیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور انشاءاللہ اور الحمدللہ، اللہ تعالیٰ عام بندہ اس پہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ دا نا پہ لیندے نے، اوے اللہ دا نا انجی پہ لیندے نے، انہاں دا تقیہ کلام ہے۔ اگر واقعی یہ اللہ کو مانتے ہوتے اور یہ جواب دے ہوتے تو اس طرح ان کی زندگی گزر رہی ہوتی؟ ایسے نہ ہوتا۔ یہ صرف ایک روایتی ہماری کلام ہے جو ہم بولتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی لوگ روایتاً بات کرتے ہیں کہ جی جو قبر میں رات ہے وہ باہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں ہے۔ اگر اس پہ یقین ہونا تو اس کا منطقی انجام یہ ہونا چاہیے کہ قبر کی تیاری کی جائے۔ لوگ یہ جملہ بول کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی کر لو جو کچھ کرنا جائے، اسی بدماش جائے،
اسی نیچے قبر ہی جانا جدوں تک اسی باہر وہ یہ رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں. حالانکہ رزلٹ تو اس سے یہ نکالنا چاہیے کہ میں اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کروں. اس طرف دماغ بھی نہیں ان کا جاتا. الٹا وہ اپنے مخالفین کو تھریٹ لگانے کے لیے بات کرتے ہیں کہ جتنی میری زندگی لکھی ہوئی ہے وہ تو میں باہر ہوں. بھائی جو تو باہر ہے تو اندر کی تیاری کرنا. تو یہ اصل اس میں سے مورل لیسن لینا چاہیے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ او مُتْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر واقعی تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی طبعی موت مر جاؤ جہاد میں، راستے میں، بیماری کے ذریعے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو جو اللہ کی بخشش تمہیں ملنے والی ہے اور اس کی رحمت، وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے، چاہے وہ زندگی ایز این ایسٹ یا دنیا کے ایسٹس جو تم نے جوڑے ہوئے ہیں، اس سے بہتر اللہ کے پاس ہے. میں کہتا ہوں جی اگر واقعی جس میں رتی برابر ایمان ہے نا، اسے یہ آفر کی جائے نا کہ مرتے ہی تم سیدھا جنت میں جاؤ گے، تو آدھے مسلمان آج ہی مرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ یار ادھر تو ذلت کی زندگی کاٹ ہی رہے ہیں، چلو اس سے تو جان چھوٹے گی تو آگے اربوں سال کی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور اگر کوئی ایفرٹ اس کے لیے واقعی پٹ کر رہا ہے نا، پھر اس کے لیے زندگی لائبلٹی ہوگی، آخرت ایسٹ ہوگی. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ یہودیوں اگر تم یہ کہتے ہو نا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ موت سے تو تم اس طرح بھاگتے ہو. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہو کہ اللہ مجھے مار دے، نہیں. تمنا اس اعتبار سے کہ جس طرح ایک شخص کو اپنے محبوب سے وصل کا انتظار رہتا ہے نا، تو تمہیں بھی اس چیز کا انتظار رہے کہ میں مر کے اپنے رب کا دیدار کروں گا. تو پھر مرنے سے تمہیں خوف نہ آئے. اور سب سے زیادہ خوف یہودیوں کو ہوتا تھا، اسی لیے قریش مکہ تو کافر ہوئے ہیں، یہودی کافر نہیں ہوئے، وہ منافق ہو گئے. اوپر سے کلمہ پڑھ لیا تاکہ دونوں طرف پارٹیاں بنا کے رکھیں، کیونکہ ان کو اپنی جان عزیز تھی. اسی لیے سورۃ البقرہ میں آیا کہ یہودی جو زندگی کی ہرس رکھتے ہیں نا، یہ مشرکین سے بھی زیادہ رکھتے ہیں. حالانکہ وہ بت پرست تھے، لیکن وہ انہوں نے آ کے دیکھیں بدر میں، احد میں، خندق میں ڈٹ کے سامنے آ کے مقابلہ کیا. اعلانیہ انہوں نے انکار کیا، لیکن یہودیوں نے اعلانیہ انکار نہیں کیا، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے جڑیں کاٹی. یہ بزدلی کی علامت تھی، ورنہ تو سامنے آ کے کہتے ہاں جی ہم نہیں مانتے، آ کے لڑو ہمارے ساتھ. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے وہ بزدلی کا شکار تھے یہودی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آخرت تمہیں اتنی محبوب ہے تو تمنا کرو نا. تو یہی حال مسلمانوں کا بھی ہے. یہ کہنا آسان ہے کہ جی ہر وقت ہم موت کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تیاری کوئی نہیں ہے، بس تیار بیٹھے ہوئے ہیں. وہ سر آپ نہ بھی تیار بیٹھیں، جدو چکیا جانا ہے تو چکیا جانا ہے، تہاڈی تیاری نال کچھ نہیں. تسی تیار نہ بیٹھو، تیاری کرو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران طبعی موت مر جائے نا، اس کے لیے بھی مغفرت اور اجر عظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوا ہے نا. اور اگر شہید ہو جائے گا پھر تو نور علی نور ہے. اچھا وہ کیوں ہے اجر؟ اس نے اللہ کے لیے نیت تو کی ہے نا. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بستر پہ بھی مرے نا، اللہ اسے بھی شہید لکھتا ہے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں، وہ منافقت کی ایک شاخ پہ مرا ہے. کلی منافق نہیں ہے، لیکن منافقت کی اس کے اندر علامات پائی جاتی ہیں. کیوں؟ مسلمان کو تو ہر وقت شہادت کی تمنا رکھنی چاہیے، چاہے وہ شہید ہو یا نہ ہو. تو اگر وہ شہادت کی تمنا رکھتا ہے، اور شہادت یہ والی نہیں کہ مسلمان کا گلا کاٹے، پنجابی سندھی کا اور سندھی پنجابی کا، بلوچی پنجابی کا اور پنجابی بلوچی کا، یہ والی نہیں ہے شہادت، جو واقعی میدان جنگ والی شہادت ہو. تو اگر اس کی تمنا ہے تو اس کو تو بستر مرگ پہ بھی شہید ہوئے بغیر بھی شہادت کی فضیلت مل جائے گی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. یہ حضور کی خواہش تھی. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاؤ اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہوئے یا جنگ میں قتل کر دیے جاؤ.
لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تمہیں اللہ کے حضور ہی جمع کیا جائے گا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، چاہے کوئی قتل ہوا، مرا، شیر کے پیٹ میں چلا گیا یا کسی ویل مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا یا ایئر کریش میں اس کی راکھ اڑ گئی، الٹیمیٹلی تم جمع کر لیے جاؤ گے قیامت والے دن اللہ کے حضور. اللہ نے تمہیں زندہ کر لینا ہے. تو اس کے یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ اپنی صرف قدرت کا اظہار نہیں کر رہا کہ زندہ ہو جانا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہونی ہے کہ تم نے یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے کی تھیں یا کسی کے دکھلاوے کے لیے کی تھی. یہ شہادت جو ہے وہ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے تھی یا واقعی اللہ کے لیے مرنا چاہتے تھے تم؟ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 50 تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے موقع پر ایک ٹیلے پہ ڈیوٹی لگائی تھی، کیونکہ خطرہ تھا کہ پیچھے سے لوگ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اور ان کی ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ پیچھے سے حملہ آور نہیں ہو رہے تھے. کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیکھو نا کہ چیل کوے پرندے ہماری بوٹیاں بھی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ہماری لاشوں کی، تب بھی تم نے میرے حکم کے بغیر یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا. اب اس سے زیادہ واشگاف انداز میں کسی کو سمجھایا جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. اس کے بعد کوئی گنجائش تھی کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا؟ لیکن وہی ہوا. 50 میں سے صرف 15 لوگ قائم رہے، اور ان کے لیڈر جو تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ چیختے رہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. لیکن 35 یہ کہنے لگے یہ تو اس صورت میں تھا کہ جب شکست ہو جاتی، اب تو ہم جیت گئے ہیں تو جا کے مال غنیمت جمع کریں. تو اللہ نے قرآن میں ڈانٹا کہ دنیا کی مال کی محبت کی وجہ سے دیکھ لو تمہاری جو فتح ہے وہ شکست میں بدل گئی. اور اس کا وبال ایسا پڑا کہ اللہ کے نبی موجود بھی تھے، تب بھی اللہ کے نبی کی دعاؤں کا حصہ ان کو نہیں ملا، الٹا خود نبی علیہ السلام کے مبارک دانت شہید ہو گئے. بخاری اور مسلم میں آتا ہے، اور قرآن میں ہی اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی قتل کی افواہ بھی مشہور ہو گئی. تو وہ آیت نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی اور رسول گزرے ہیں، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، یعنی پاکستان کے اندر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں، کیونکہ ترجمہ پاکستان میں تو وہ گستاخانہ ہو جائے گا نا دوسرا جو ایگزیکٹ ترجمہ ہے، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری لاشیں بھی چیل اور کوے اٹھا کے لے جائیں تب بھی نہیں، تو اس کا مطلب ہے چاہے شکست ہو چاہے فتح ہو تم نے نہیں جگہ چھوڑنی. تو یہ انہوں نے کیسے کنکلوڈ کر لیا کہ بھئی فتح ہے تو اب ہم نے یہ کرنا ہے؟ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کے 4 دانت شہید ہو گئے، اور مولا علی جو ہے وہ ایک تھال کے اندر جو ہے وہ ڈھال جو تھی تلوار والی ڈھال، اس کو الٹا کر کے اس میں پانی لے کے آئے، اور سیدہ فاطمہ نے آپ کا زخم دھویا اور ایک کاٹن کا کپڑا جلا کے راکھ رکھ کے اس خون کو روکا، تو پھر وہ خون رکا. تو نبی علیہ السلام خود بھی افیکٹو ہوئے. اس سے بڑا غم یہ تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ تھا کہ اس میں بھی فتح ہوگی. مسلمانوں کو یہ وسوسے آئے کہ بھئی وعدہ تھا تو پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ تو وہ بھی ہم نے سن لیا، پہلے آیات گزری کہ اللہ نے تو فتح دے دی تھی، تم نے اپنا ڈسپلن لوز کیا اور تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی. پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا.